अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। चलिए आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट, इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है कल से ही कि वही जो वाइट चने और सालन पड़ा हुआ था, और ये क्लिप पहले का पड़ा हुआ है। वाइट कश्मीरी की तो फेवरेट गज़ा है वाइट राइस, और हम वही खा रही थी। उसके बाद ये घर से ही उतरे थे बैंगन, इतने उतार चुके हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। और ये मिंट भी घर का ही है, ये ना खुश करने के लिए इतना ज़्यादा उतारा था। और साथ ही ये बैंगन भी किसी को देने थे, तो मैंने कहा चलें दे भी देते हैं और वीडियो क्लिप भी बना देते हैं। और उसके बाद अब मैं आज का व्लॉग ना ज़्यादा किचन में ही है, 2 रेसिपीज़ होंगी। रेसिपीज़ के हर किसी का अपना स्टाइल है, हर वे है। मैं जैसे बनाती हूँ वो मैं अपना दिखाने लगी हूँ, प्लीज़ डोंट जज हिम। और अभी कोई पता नहीं माइक ठीक है नहीं ठीक, वही सबर कर रही हूँ। ये जब एंड हुआ तो फिर देखूँगी। यहाँ ना जैसे तो रमज़ान पे बहुत पकोड़े खाए हैं, बट चलिए आज मैं अपना स्टाइल बताती हूँ। मैं ना चिप्स की तरह ना आलू काटती हूँ और बाकी सारे स्पाइसेस डालती हूँ। जस्ट मुझे ना इसमें वो गोल वाला जो धनिया होता है ना, सो खुश्क, वो साबित पसंद है। वो देखिए मैंने पकौड़ों का मसाला पहले बना कर है, मैंने कहा साथ साथ एक साइड पे पकौड़े रख लेंगे। आज मैं कड़ी पकौड़ा बनाने लगी थी। ये कश्मीर में भी ज़्यादा बनती है, बट अपना अपना स्टाइल है, मैं जैसे बनाती हूँ वो दिखाने लगी हूँ। ये रात को मैंने दही भी लगाया था, तो वो साथ में मैंने कुछ ऐड किया। हाथ साफ़ होता है, ये जज ना कीजिएगा। अगर मैं कोई चीज़ यूज़ करती हूँ तो जो गुठलियाँ भी जो बन गई थी वो ठीक नहीं होती। कुछ लोग ऐसे ये लस्सी में डाल के ना बनाते हैं, लस्सी दही, और इसमें सारे स्पाइसेस डाल देंगे, होल स्पाइसेस। तो वो जस्ट बट मैं ना पहले तड़का लगाती हूँ, बाद में लगाती, पहले तड़का लगाती हूँ। सॉरी फॉर डैट, मैं पकौड़े की रेसिपी दिखा रही थी तो मैं गायब हो चुकी थी। और चिप्स की तरह काटती हूँ। और गोल बाकी वही है कि प्याज वगैरह ये मैंने ना रमज़ान के पड़ा हुआ था। मैं ना उस वक्त ना पालक ना फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, ज़्यादा से मंगा कर फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, और वो ही बड़ी हुई थी। और मैंने कहा चलें वही पकौड़े में यूज़ कर लेती हूँ। मुझे पालक के पकौड़े पसंद है, क्रिस्पी हो जाते हैं ना इसलिए। और दूसरा मैं कुछ लोग चावल का आटा डालते हैं, मैं नहीं, जो गंदम का आटा था वो भी डालती हूँ पकौड़ों में। पहले जस्ट बेसन नहीं, दोनों डालें, अच्छे हाथ से देखने नहीं क्रिस्पी बनते हैं, सॉरी। और अब यहाँ मैं साथ ही देखिए दूसरी साइड पे मैंने चिप्स काटे थोड़े से, बिकॉज मैंने कहा जब पकौड़े बनाऊंगी पहले बच्चों को वो भी बना दूंगी। दूसरी साइड पे मैंने पकौड़ों का सामान रखा, ऑयल रखा, और इसमें पहले चिप्स डालूंगी। अब यहाँ मैंने ऑयल भी डाला है, और साथ मैंने थोड़ा सा प्याज ब्राउन किया है, और इसमें पानी डाल के थोड़ा सा कलर निकाला है। अब टमाटर वगैरह डाल के, लहसुन डाल के, जो मैंने पहले थोड़ा सा दिखाया है। अब जो स्पाइसेस थोड़े थोड़े डालें, इतने तो नहीं डालती, बच्चे खाते हैं तो, और तो कोई ग़िज़ा बच्चों को नहीं, यही खाना ही खिलाते हैं। और कोई नॉट, जो हो जाता ठीक है, नहीं ना हँसी। इतना मैंने मर्ज नहीं किया बिकॉज़ वो नज़र ही आना था। देखें दूसरी साइड में पकौड़े भी निकाल रहे थे, मैंने कहा जल्दी जल्दी में काम हो जाएगा। अब ये मैं साथ कढ़ी बना रही थी, अब इसको बॉयल आएंगे अच्छे खासे, अराउंड 30 मिनट तो बननी ही चाहिए। अगर गैस ना हो, दूसरी गैस हो, फिर तो बनाता ही रहे बंदा। अब देखिए किधर से किधर तक पहुंच गई है। इतनी थिक नहीं बनाई बिकॉज थिक नहीं पसंद है, जब ठंडी होगी और ज़्यादा थिक हो जाएगी। अभी इसमें ना मैं पकौड़े डालूंगी, फिर इसे बॉईल करवाऊंगी थोड़ी देर। इसमें ना करी का टेस्ट आ जाए इन पकौड़ों में, तो फिर हमारी करी तैयार। देखें इतनी थिक नहीं है, ये देखें बनाने तो बंदा लग जाता है, इतने बर्तन जिसका कोई हिसाब नहीं। ये देखें यहाँ पे बच्चा दिखा रही थी, रो रहा था, सख्त रो रहा था, और इसे पसीना भी बहुत आता है। यहाँ हस्बैंड आलू प्याज भी ले आए थे, मैंने कहा ये क्लिप भी ऐड कर देते हैं। अरे सारे क्लिप आगे पीछे हो गई है, कोई बात नहीं। आज का सारा दिन आपको बताया ना, मैंने किचन का ही दिखाया है, 2 रेसिपीज शेयर की हैं, बाहर नहीं दिखाया। मैंने कहा रोज़ वो देख एक चीज़ देख देख के मतलब बोर भी हो जाता है, तो चलो किचन ही दिखाते हैं आपको। और आप बताएं, वॉइस ओवर में कोई गलती हो तो माफ़ कर दें। अब माइक का कोई पता नहीं कि क्या आसपास की आवाज़ें ला रहा है नहीं ला रहा। तो यहाँ मैं दिखाई थी, यहाँ ना मैं आलू की टिक्कियाँ बनाने लगी थी। मुझे नहीं पता आप कैसे बनाते हैं, सारी कैसे बनाते हैं, मैं अपना तरीका बता रही हूँ। आज मैंने कहा चलो कटोरी यूज़ करते हैं, और चाकू इतना तेज़ नहीं था। और आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, प्रेशर कुकर में बॉईल किए जल्दी जल्दी में हो जाए।
اور یہاں میں پیاز کاٹ رہی تھی، ساتھ اب میں تھوڑا سا ٹماٹر بھی ڈالوں گی۔ پیاز تھوڑی زیادہ پسند ہے مجھے اس میں، یہ ٹماٹر بھی ڈالوں گی۔ اس کے بعد اب میں یہ لہسن دیکھے میں نے سائڈ پہ رکھا، اب یہ نہیں کہنا کہ یہ گندی جگہ پہ رکھا ہے یہ سم تھنگ، دیکھے صاف ستھری جگہ میں روز صبح سے واش کرتی ہوں، ایسے نہیں رکھ دیتی۔ اور ساتھ میں یہ تینوں چیزیں میں نکال چلی کٹر پہ کٹ کر کے دکھا، ساتھ میں نے آٹا بھی گوندا ہوا تھا، تھوڑی دیر رکھا ہوا تھا کہ تھوڑی دیر رکھ کے آٹے کو ایسے گوندے نا، بڑا پیارا گوندنے ہوتا ہے، اچھی روٹی بنتی ہے، روٹی ٹوٹتی بھی نہیں ہے، اور نمک ڈالنے ویسے بھی روٹی ٹوٹتی نہیں ہے، ویسے بیچ میں نا تھوڑا سا سوراخ ہو ہی جاتا ہے۔ یہاں میں نے تھوڑا سا کرش کر کے لہسن بھی ڈال دیا تھا، اور اب یہ جو جگہ تھی میں نے کہا چلے صاف کرتے ہیں اور مکس کرتے ہیں ہر چیز۔ یہاں نا میں نے تھوڑا سا اناردانہ بھی ڈالا ہے، بٹ اناردانہ جو ہے نا وہ اتنا کرش نہیں ہوا، آئی ڈونٹ نو، کرش کرنے کی کوشش کی بٹ ہوا نہیں، یا پھر میں نے ہول اسپائسز جو میرے پاس اویلیبل تھے وہ میں نے ڈالے ہیں، اور تھوڑا زیادہ میش کیا آلو کو کہ نظر نہ آئے۔ بچوں کو ویسے ہوتے تو پسند ہے، اب پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، کھاتے ہیں نہیں کھاتے۔ اب کچھ لوگ انڈے کی کوٹنگ کرتے ہیں، اور کچھ نا میں بیسن کی بھی کرتے ہیں، میں اسی میں بیسن تھوڑا سا بھون کے نا اور اسی میں ایڈ کر دوں گی۔ وجہ یہی ہے کہ یہ ٹوٹے نا، انڈا بھی ڈال سکتی تھی بٹ وہ پہلے ہی ایک تو گرم آلو تھے، اور وہ بن گیا گتاوا سب میں مینس کے بہت ہی لیکوڈی سے بن کے نا، بہت مشکل سے میں نے سنبھالا تھا۔ یہ دیکھیں میں نے کچھ ٹکیاں فرائی بھی کرنی، اس میں بھی کر سکتی تھی پکوڑے بناتے وقت جیسے کیا، بٹ میں نے کہا نہیں ایسے کر لیتے ہیں۔ آج میں نے جسٹ کچن کی روٹین دکھائی ہے، ادھر تھوڑا سا اوپر سے میش کر کے سائڈ پہ کر کے اب میں انڈے کے ساتھ اور فرائی کر کے، یہ ہے تھوڑی لمبی ویڈیو تھی تو میں نے کہا نہیں چلے تھوڑی سی شارٹ کر لیتے ہیں، اب میں نے کہا چلے ساتھ روٹی بنا لیتے ہیں۔ اور یہ دن کی روٹین ہے، دن کی کھانے کی روٹین، اتنے دن میں تھی شام میں تھی تو سمجھ لیں شام اور کھانا مکس کی روٹین ہے، اور ساتھ چٹنی کے ساتھ ویسے مزہ آتا ہے مجھے تو، ویسے پکوڑے کے ساتھ نا روٹی پسند ہے، ویسے نہیں پسند مجھے۔ اور اپنے کالج ٹائم میں تو میں نان کے ساتھ سموسا کھاتی نہیں ہوں، ٹکی نہیں سموسا بیچ میں فل کر کے نا، تو اچھی عادت تھی کالج کی بھی۔ ہر ٹائم آپ اچھا فیل کریں تو اچھا ہی ہوتا ہے، اگر آپ کریں کہیں اللہ کا شکر ادا نہ کریں تو پھر وہ ویسے ہی گزرتے۔ یہاں میں اب کھانے لگی تھی اور بچے لگے تھے اپنے کام پہ، کچھ ٹوٹ بھی گئی تھی، یا آلو کی ٹکیاں دکھا رہی ہوں آپ کو۔ آج میں نے آپ سے 2 ریسیپی شیئر کی، ہر بندے کا اپنا طریقہ ہے، میں نے اپنا طریقہ شیئر کیا ہے۔ یہاں میں دکھا رہی تھی میں کھانا کھانے لگی تھی، سب سے لاسٹ پہ جو بناتا ہے اسی کی باری آتی ہے، اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھوک ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ بیکاز بنا کے تو وہ دیکھ کے کھانے نہیں اتنا کھانے کا دل کرتا۔ اب میں دودھ بھی بوائل کر لینے کی تھی، چائے بنانے لگی تھی، آئی ڈونٹ نو، اور ساتھ برتن پڑے تھے وہ دھونے تھے۔ برتنوں میں تو ماشاءاللہ ایسی برکت پڑتی ہے، کسی چیز میں اتنی برکت نہیں پڑتی جتنی برتنوں میں برکت پڑتی ہے۔ اور آج میرا ولاگ بھی بہت لمبا ہو گیا، آئی ڈونٹ نو، یہاں میں نے دودھ بوائل کیے تھے، یہ نا گٹھے 3 دن کا لے آتے ہیں نا، تو پھر میں 1 kg الگ بوائل، کسی ٹائم کا ہوتا ہے، کوئی صبح کا ہوتا ہے، کوئی شام کا ہوتا ہے، کوئی پھر دوسری صبح کا ہوتا ہے، تو مکس نہیں میں گرم کرتی۔ ایک بار میں نے کیا تھا بوائل کیا بٹ وہ سارا پھٹ گیا، او ہو 3 کلو دودھ لاس ہوا۔ آج کے زمانے میں یہ بھی بڑا مہنگا۔ اب میں نے دودھ بھی بوائل کیا، اور میں نے کہا چلیں ساتھ نا تھوڑا سا میٹھا بنا لیتے ہیں، بیکاز شام کو بنایا تھا نا آپ کے ساتھ شیئر کیا آلو ٹکی کی ریسپی، بٹ وہ شام کو تھا، میں نے کہا چلیں تھوڑا سا میٹھا بنایا، دودھ میں سوئیاں ڈالی دودھ والی، یعنی کتنی پیاری بنی۔ میں نا تھوڑا سا ونیلا کسٹرڈ نا ڈال دیتی ہوں، یہاں میں نے وہی ڈالا ہے تو نظر بھی نہیں آتا، آئس کریم فلیور ٹیسٹ بھی آتا ہے۔ اور ویسے ڈبے کے علاوہ جو گھر کے دودھ کی یہ میٹھی چیز بنائے اس کی جو رونق ہے وہ الگ ہی ہے، ذائقہ الگ ہی ہے، ٹیسٹ الگ ہی ہے۔ اور ساتھ میں دکھا رہی تھی بینگن کا پودا، 2 2.5 سال ہو گئے، اچھے خاصے بینگن لگتے ہیں اس میں، اور ہم تو اتنے کھاتے نہیں بیکاز میرے ہسبینڈ نہیں کھاتے، تو ہم بھی نہیں اتنے کھاتے، ہم تو کھا لیتے ہیں، ہسبینڈ نہیں کھاتے میرے، تو پھر کبھی کبھی بنا ویسے دے ہی دیتی ہوں کدھر کسی نہ کسی کو۔ اور آپ دیکھتے ہوئے کہ لہسن جو ہے نا، نہیں ہسبینڈ جو کورینڈر نہیں ڈالنے دیتے، بالکل بھی ڈالنے نہیں دیتے ہانڈی میں، انہیں پسند ہی نہیں، کبھی کبھی میں ڈال لیتی ہوں کبھی کبھی نہیں۔
اب میں نا صبح کا آپ کو ناشتہ دکھا رہی ہوں جو صبح ہم نے بنایا. وہی آلو کا بیٹر پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا چلے آج آلو کے پراٹھے بناتے ہیں. آپ کو صبح کی روٹین میں نے کہا چلے روٹیاں بناتے ہوئے دکھائیں. اب پراٹھا بناتے ہوئے دکھاتے ہیں آپ کو. اب میں نے اس کے بعد مشین لگانی ہے اور میں نے کہا چلیں پہلے وائس اوور کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ ولاگ اپلوڈ ہوتا رہے گا. اور میری شام کو ہیکٹک روٹین ہی بنے گی بیکاز میں نے ایک بار پہلے بنایا اب چینل تو بہت ہیکٹک ہو چکی تھی. چل میرے وہ والا چینل میں جانا تھا پتہ ہے یوٹیوب صبر مانگتی ہے اور ہم لوگوں میں صبر نہیں ہے. بٹ وہ میں ایسے ہی ایک تو سروس والی جگہ نہیں ہے گاؤں دیہاتوں میں اتنی سروس کب ہوتی ہے نہیں ہوتی. اور دوسرا چل میرا وہ والا چینل بھی جانا تھا. یہاں نا میں نے رکھے تو تھے بٹ وہ گرم گرم آلو میں تھے نا بنایا تھا تو اب تھوڑا سا لکوڈ تھا بڑی مشکل سے ان پراٹھوں کو قابو کیا. چلے کوئی نہیں قابو کر کے بنا ہی لیے. آپ بھی دیکھیں آپ بھی دیکھیں اور ہم بھی بناتے اور کھاتے ہیں. مجھے تو پراٹھا نہیں پسند بالکل بھی نہیں پسند. میں خشک روٹی کھاتی ہوں. یہاں میں نے 3 پراٹھے بنائے تھے. بچے بھی گئے تھے چھٹی تھی اور یہاں کچھ انکلوڈیڈ مسالہ نہیں پسند تو پھر ایسے میں نے بنایا. ابھی میں آپ کو پراٹھے دکھاتی ہوں. آپ میرے پراٹھے انجوائے کریں. اور ساتھ ساتھ اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں. آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. لائک کر دیں شیئر کر دیں. اللہ حافظ.